ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوستو، آج چند منٹ جس موضوع پر ہم کلام ہونا ہے اس موضوع کا عنوان ہے واقعہ معراج۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کروایا۔ معراج کا مطلب ہے بلندی پر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے اوپر اپنے پاس لامکان پر بلایا، تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اس آیت پاک میں ایک ذات میزبان بنی اور دوسری ذات مہمان بنی۔ میزبان بننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور مہمان بننے والی ذات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اب یہ کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا۔ اب اگر دنیا میں کوئی اگر ایک بندہ دعوت کرتا ہے تو اپنے مہمان کو بلاتا ہے، مہمان چلا جاتا ہے اس جگہ، تو اس میزبان اور مہمان کی خدمت نوازی کی بات تو بیان کی جا سکتی ہے کہ اس نے یوں مہمان نوازی کی، یوں کی، لیکن رب وہ ذات ہے جس کی میزبانی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اور نبی وہ ذات ہے جس کی مہمانی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو آج کے چند لوگ جو ہیں اس واقعہ معراج کے متعلق ایک اعتراض کو بھی دور کرنا ہے۔ سر سید احمد خان جو بانی ہے تعلیم کا، وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ معراج اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ یہ آسمان اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے اور اوپر پانی بھی موجود ہے، منجمد ہے، بندے کے جم جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ اس نے اپنی سائنس کے مطابق تحقیق کی کہ اوپر دروازہ نہیں ہے آسمانوں کو، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، منجمد جم جانے کا خطرہ بھی ہے۔ تو یہ سارے قرہ اوپر موجود ہیں، قرہ آگ ہے، قرہ پانی، قرہ منجمد، یہ سارے ہیں۔ تو اوپر انسان کو جل جانے کا بھی خطرہ ہے، جم جانے کا بھی خطرہ ہے، اور ڈوب جانے کا بھی خطرہ ہے، اور آسمان کا دروازہ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کس طرح اوپر گئے اور کس طرح آپ کو معراج ہوئی؟ تو سب سے پہلے میں ایک آیت پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ملائکہ کو کہا، اے فرشتوں، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، تو اس ذات کو خلیفہ بنانے والا ہے کہ جو ذات زمین میں فساد پھیلائے گی۔ تو اے فرشتوں، اس وقت تمہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ بننے والا زمین میں فساد پھیلائے گا؟ تمہیں کس نے علم دیا؟ تو وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں اللہ کی عطا سے یہ علم حاصل ہوا۔ تو فرشتوں کے پاس یہ علم آگے کہ زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، تو نبی کے لیے یہ علم کیوں نہیں مانا جا سکتا اس وقت؟ تو نبی تو سب سے اعلیٰ شان والے ہیں، تو گل تو ساری سرکار دی، تو یہ نبی کے لیے بدرجہ اولا یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ جس طرح فرشتوں نے یہ جانچ لیا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، پر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق خلیفہ بنانا تھا، فرمایا یہ جو میں بناؤں گا خلیفہ، یہ فساد نہیں پھیلائے گا، تمہاری نظر کسی اور کی طرف ہے لیکن میری نظر نیکوکاروں کی طرف ہے۔ تو علم تو تھا فرشتوں کو گیا کہ زمین میں فساد پھیلے گا۔ تو آگے یہ بات چلتی گئی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم اگرچہ میری تسبیحاں کرتے ہو،
میری تسبیحات کرتے ہو، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم تو نہیں جانتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں اب دیکھیں، یا آدم انبئہم، یہ آگے تھوڑی سی آگے آیت ہے، یا آدم انبئہم، اے آدم کھڑے ہو، ان کے سامنے بیان کرو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے آدم کو علم دیا تو علم دے کر فرمایا یا آدم انبئہم، ان کے سامنے بیان کرو۔ تو آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اب اس جگہ یا آدم لفظ ہے، تو دوسرے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے یا یحییٰ خذ الکتاب، اور ایک اور مقام پر ہے یا موسیٰ انی متوفیک، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا عیسیٰ، اور ایک اور مقام پر فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ تو یہ سارے یا آدم، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یا یحییٰ کہا جا سکتا ہے، یا عیسیٰ کہا جا سکتا ہے، یا موسیٰ کہا جا سکتا ہے، یا ابراہیم کہا جا سکتا ہے۔ اب ایک بات پر غور کریں کہ میں جب یہ یا یحییٰ مسجد کی دیوار پر لکھ دوں تو یہ شرک تو نہیں بنے گا؟ یا موسیٰ لکھ دوں، یا عیسیٰ لکھ دوں، یا ابراہیم لکھ دوں تو یہ شرک نہیں بنے گا، تو ہمارے نبی کا نام لکھنے سے شرک کیسے بن جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم، ان کے سامنے بیان فرماؤ، اے آدم ان کے سامنے بیان فرماؤ۔ تو آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، جماعت فرشتوں کی لگ گئی، سارے فرشتے بیٹھ گئے، آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے بولنا شروع کر دیا۔ جب بیان کرنا شروع کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم دیا تھا وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب میرا ایک اس جگہ اور سوال ہے کہ حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام اس وقت اس جماعت میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ سجدہ کرنے والے تمام فرشتے اس جگہ موجود تھے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کا بیان سن رہے ہیں، واز سن رہے ہیں جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کا واز جو ہے وہ جماعت میں بیٹھ کر جبرائیل علیہ السلام سن رہے ہیں، تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے شاگرد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تو پھر ہمارے نبی کا تو مقام ہی برابر ہے، ان کے پھر کیسے استاد ہو سکتے ہیں؟ جو آدم علیہ السلام کا شاگرد ہے تو نبی علیہ السلام کا کیسے استاد ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے جب واز فرمایا تو یہ بات آگے چلتی گئی۔ آگے قرآن پاک کی آیت آئی فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ہم نے جب ارشاد فرمایا کہ اے آدم آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، اور سارے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں تم سجدہ کرو، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو سب فرشتے سجدے کے لیے تیار ہو گئے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ ہونے کے بعد اب جماعت ختم ہوگی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب آپ جنت میں رہیں، دونوں ذاتیں جنت میں رہیں گی۔ تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا پاک جنت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ دانہ نہیں کھانا۔ تو اس جگہ آگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو ذلہ کیا۔ اب اس جگہ ذلہ کا آگے وضاحت ہے فَنَاسِيَ آدم، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ تو جو بھول ہوتی ہے وہ غلطی نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک انسان ہے نفلی روزہ رکھتا ہے، تو نفلی روزہ رکھ کر وہ شخص جو ہے نفلی روزہ رکھ کر اگر بھول کر پانی پی جاتا ہے تو اس کا روزہ اسی طرح باقی ہے، ٹوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھول کر پیا، تو بھول جو ہے وہ غلطی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی طرف اسی وجہ سے احتیاطاً یہ لفظ نہیں بولا جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دانا کھایا، اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جنت سے نیچے چلے جائیں۔ تو اب جنت کدھر ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس اوپر جنت ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک جنت ہے۔
تو اب سدرۃ المنتہا سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے نیچے سدرہ، سدرہ سے نیچے 7واں آسمان، چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، پہلے سے نیچے زمین پر چلے جائے۔ اب یہ دیکھیں اس وقت آگ بھی تھی، آہا، یہ سر سید احمد کی افتراء جو آج کل مشہور ہے کہ اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا ازالہ دیکھیں قرآن کس طرح کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ جاؤ نیچے زمین پر چلے جاؤ، تو اس وقت آسمانوں کے دروازے بند تھے یا کھلے تھے؟ دوسری بات، اس وقت پانی بھی تھا، آگ بھی تھی، اس وقت منجمد ہونے کا خطرہ بھی تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے آ رہے ہیں زمین پر، تو ان کا نیچے آنا تمہیں سمجھ آ رہا ہے تو نبی کا اوپر جانا کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام بھی زمین سے آسمان پر گئے، معراج ہوئی، تو یہ تو قرآن بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، زندہ تھے، آسمان پر بلایا، نیچے سے شروع کریں تو پہلا، اگر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح اوپر آپ چلتے گئے، اب اوپر ہی موجود ہے، واپس نہیں آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا ہے، تو ان کا جانا ساتواں آسمان پار کر کر رب کے پاس آپ کو سمجھ آ رہا ہے، تو میرے عیسیٰ تو گئے ہیں واپس نہیں آئے، میرے نبی گئے بھی ہیں اور واپس بھی آئے، ان کا آنا جانا کیوں نہیں سمجھ آتا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی ایک افتراء ہے جو اس نے معراج شریف پر باندھی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، چھوٹے سے چھوٹے درجے والا جو تھا اس نے بھی کیا، بڑے سے بڑے درجے والا تھا اس نے بھی کیا۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے سجدے میں رب شریک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہوا آدم علیہ السلام کے سجدے کرتے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ اس کام میں شریک نہیں ہوا۔ اور جب میرے حبیب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ درود پڑھنے میں بھی شامل ہوں، فرشتے بھی شامل ہیں اور تمام مخلوق بھی شامل ہے، درود پڑھنے میں کوئی بھی جو ہے علیحدہ نہیں ہوگا، میں خود خدا جو درود پڑھتا ہوں اپنے نبی پر۔ تو آدم کا سجدہ اسی مجلس میں شروع ہوا اللہ کے حکم سے اور اسی مجلس میں ختم ہو گیا، لیکن درود جو ہے وہ تا قیامت اس وقت سے شروع ہوا جب اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، تو اس وقت سے قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ تو آدم کا سجدہ سب فرشتوں نے اس وقت کیا، سب فرشتوں نے کیا اور اللہ کے حکم سے اٹھ گئے، اپنے سر اٹھا لیے اللہ کے حکم سے۔ لیکن جب جبرائیل میرے حضور کے قدموں میں آ کر بوسہ لیا تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تو نے جھکانا تو میرے حکم سے لیکن اٹھانا اپنے نبی کے حکم سے، جب تک سرکار آنکھیں نہ کھولیں اس وقت تک آپ نے اپنا سر اوپر نہیں اٹھانا۔ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رب العالمین کہ اس کے قدم تو وہ میرے ہونٹ تو کافور کے ہیں، اس کے قدم نور کے ہیں۔ تو اللہ فرمایا تو اپنے کافور والے ہونٹ جو ہے میرے نبی کے قدموں پر رکھ دے۔ اس سے پہلے جو ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا خدا میں آج اپنی اصلی صورت میں جانے والا ہوں، زمین پر تمہارے نبی کو لینے کے لیے جاؤں گا۔ تو ایک پہاڑ آتا ہے جبل کیس، اس جگہ پر آپ کھڑے ہو گئے، آگے نہیں جا رہے، اصلی صورت میں تھے، 600 پار ہیں، 300 مشرق 300 مغرب میں اصلی صورت میں تھے، تو آگے نہیں جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل آگے جاؤ، کیوں نہیں جاتے ہو، حبیب کے پاس جاؤ۔ تو اس وقت حبیب علیہ السلام آپ آرام فرما رہے تھے، چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب کو بھی کہہ دیے کہ آج اپنی اصلی صورت میں آ جائیں، آج ہم آپ کو اوپر بلانے والے ہیں۔ تو اس وقت حبیب علیہ السلام آپ سرکار اصلی صورت میں آئے، تو جبرائیل علیہ السلام آگے نہیں جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کیوں نہیں جاتے، میرے حبیب کے قدم چومو جا کر۔
تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، جو نور مجھے سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جانے دیتا، آج وہی نور مجھے حضور کے قدموں تلے نہیں جانے دے رہا۔ اسی طرح کا نور ہے، جیسے اوپر جانے کو میں جل جاؤں گا، سوئی کے برابر بھی اوپر جاؤں گا تو جل جاؤں گا سدرۃ المنتہا سے اوپر، آج وہی نور نیچے مجھے دکھائی دے رہا ہے، آج اگر آگے جاؤں گا تو میں آج بھی جل جاؤں گا۔ تو یہ تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار کی اس وقت اصلی صورت کے جبرائیل علیہ السلام نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو اس جگہ سبحان اللہ یسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، بے عبد ہی، اپنے بندے کو۔ اب بے عبد ہی میں بہت فرق ہے اور عبد میں۔ عبد وہ ہے جو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رب ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہم نے کسی اور کے حصے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ دیدار ہم نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ایک جھلک دیکھی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اس جگہ اللہ تعالیٰ خود جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہہ رہا ہے جا جبرائیل میرے حبیب کو کہہ دے ان اللہ لقد اشتاق لقاءک، اللہ تعالیٰ اے حبیب آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو کر، جو اکبر ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے، وہ آج آپ کو اوپر بلا رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ اور جبرائیل علیہ السلام براق جو لے کر آئے، اس کا بھی ایک طویل واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ جنت میں آواز دی کہ براق جو ہے وہ آ جائے، تو ساری براقیں خوشی کے ساتھ سامنے آ گئی، اور ایک براق جو تھی وہ رو رہی تھی اکیلی بیٹھ کر، وہ سواری جو بننا تھا اس میں رو رہی تھی، لیکن ہر ایک کے انداز ہوتے ہیں، ایک رو کر یار مناتا ہے اور ایک ہنس کر یار مناتا ہے۔ تو براق جب رونے لگی تو جبرائیل علیہ السلام باقی سب کو پیچھے کر دیے جو ہنس رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام اس رونے والے کے پاس گئے، کہا براق تو کیوں رو رہا ہے؟ تو براق کہنے لگا کہ اس وجہ سے کہ پتہ نہیں وہ میرا حبیب ہمیں قبول کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ تو عاشق تھا، وہ رو کر حضور کو منا رہا تھا، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو باقی صحابہ آگے پیچھے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ندا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، آپ ہماری طرف آئیں، ہمارے گھر میں آئیں، ہمارے گھر میں۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے، تو حبیب نے فرمایا میری سواری کو چھوڑ دو، یہ ادھر ہی جائے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ تو جو گھر میں اکیلے بیٹھ کر رو رہا تھا، اس جگہ جا کر سواری رک گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ ادا پسند آئی ان کی رونے والی، تو سواری ادھر جا کے رک گئی۔ اسی طرح براق بھی رو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا، اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو میرے حبیب کے پاس لے جاؤ۔ تو براق جب نیچے آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا سوار ہوئیے، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہونے لگے، تو براق کانپ رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کیوں کانپتا ہے؟ تو کہنے لگا میں اس وجہ سے کانپتا ہوں کہ آج تو مجھے آپ کی سواری نصیب ہو جائے گی، لیکن کل قیامت والے دن کیا ہوگا کہ آپ جنت میں کسی اور پر سواری پر جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کرنے لگا آپ میری پشت پر ہاتھ پھیر دیں تاکہ کل قیامت والے دن میں یہ نشانی اپنی دکھا سکوں کہ مجھ پر حضور نے سواری کی ہے اور میں جنت کی سواری حضور کے لیے۔ تو حضور نے جب اس طرح ہاتھ پھیرا تو وہ سواری 40 قدم اوپر ہوگی براق، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ زیادہ اونچی ہوئی۔ تو اتنی دیر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک میرا کی روح آ گئی، تو اس نے آ کر روح نے نیچے اس طرح آپ کے کندھے کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سوار ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے غوث، اے میرے بیٹے، آج تو نے اپنی گردن پیش کی ہے میرے کندھوں کے نیچے، تو گردن پیش کی ہے تو اگر میرے پاؤں تیری گردن پر ہیں تو جا میں تجھے یہ شرف دیتا ہوں آج کے دن کہ تیرے قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پر ہوں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آپ سرکار نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔
اور یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کو کیوں لے جائے گا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کا ذکر کیوں ہوا؟ دیکھیں، ایک ہے نبوت کا نور سورج، اور ایک ہے ظاہری سورج۔ جب ظاہری سورج اپنی تپش پہ آتا ہے تو کوئی بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ادھر سے نبوت کا سورج بھی اوپر جانا تھا اور دوسرا سورج بھی اوپر ہوتا تو دونوں تپشیں رل جاتی، کیونکہ یہ کسی سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ حضور کا ایک پردہ بھی 70,000 میں سے اٹھ جائے تو کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی ظاہری حقیقی صورت میں اوپر جانا تھا، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں مسجد اپنے گھر سے مسجد اقصی تک حضور بشریت کی صورت میں گئے، اور نیچے مسجد اقصی سے آسمان تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نورانیت میں گئے، اور اس سے آگے جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقت محمدیہ میں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور پر 70,000 پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے بی بی عائشہ فرماتی ہیں، میں قرآن پاک کی سورہ یوسف پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی بیویوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی اور کہنے لگی کل حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان تو نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی صورت دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ تو بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا لیکن آپ کو دیکھ کر کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی آج تک۔ تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر 70,000 پردے اللہ تعالیٰ نے میرے نور پر ڈالے ہوئے ہیں، اگر ایک بھی اٹھا دوں تو کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ تو بی بی عائشہ فرمایا، نہیں، میں اصرار کرتی ہوں، آپ دکھائیں مجھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک پردہ ہٹایا تو بی بی عائشہ سے نہ دیکھا گیا، بے ہوش ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نہیں دے سکتی، لیکن آپ کے اصرار کی وجہ سے ایک پردہ اٹھایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نبوت کا سورج تھا، ایک ظاہری سورج، جب دونوں اکٹھے ہو جاتے تو ہو سکتا تھا کائنات جل جاتی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار کو رات کو لے جایا گیا، اسی وجہ سے لے جایا گیا تاکہ ایک تو آپ کے یار سو جائیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جو ہے آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، تو جب وہ سو جائیں گے تو ہم اپنے یار کو اوپر بلا لیں گے۔ تو یہ اس جگہ کہنا کہ جبرائیل علیہ السلام کو خبر تھی، اوپر فرشتوں کو خبر تھی، ہر چیز کو خبر تھی، لیکن حضور کو خبر نہیں تھی، اس پر میں بات کہتا ہوں کہ جو بھی شخص کسی کو اپنا مہمان بناتا ہے، یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں، تو اس سے پہلے وقت لیتا ہے کہ میں آپ سے جو ہے نا وقت مانگ رہا ہوں، آپ میرے پاس آئیں گے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو خبر ہو کہ اس وقت میں حضور نے اوپر آنا ہے، فرشتوں کو ہو، غلماں کو ہو، حوروں کو ہو، جنت میں ہو، ہر طرف ہو، تو لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو حضور جو چادر اوڑے ہوئے تھے، جن کے متعلق ہے کہ حضور ساری رات قیام فرماتے، یا ایھا المزمل، تو اللہ تعالیٰ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ ساری رات قیام نہ فرمایا کریں، آدھی رات تک قیام فرمایا کریں، بلکہ اس سے بھی نصف قیام آپ نے فرمانا ہے۔ تو جو آدھی رات تک قیام فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے، آج وہ شام سے ہی کیوں سو گئے؟ کیونکہ پہلے پتا تھا کہ آج بظاہراً میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری ملاقات ہونے والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار براق پر سوار ہوئے، آسمانوں پر گئے،
پھر آگے عرش پر تشریف لے گیا آپ علیہ السلام. جب عرش پر تشریف لے گئے تو اس جگہ اعلی حضرت علیہ رحمہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ عرش الہی کی آنکھوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے لیے. تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اگرچہ اس کو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں وہ چل جائے گی اگرچہ موضوع بھی ہو. تو کہ آپ نالین کے ساتھ اوپر تشریف لے گئے کہ شان موسوی تو تھے یہ کہ کوہ طور پر تشریف لے گئے. معراج کے وقت کوہ طور پر تشریف لے گئے اور عرض کی رب آرنی، اللہ نے فرمایا اپنے نالین پیچھے اتار کے آئیں. تو ادھر شان مصطفی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آپ اپنی نالین سمیت ہی اوپر آ جائیں. اب اس جگہ ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نالین کے ساتھ اپنے عرش پر تشریف لے گئے تو عرش کی خوشی کی انتہا نہ رہی، عرش بھی جھومنے لگا. تو اس وقت عرش جو ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش کے متعلق کیا فرمایا؟ سورہ بروج ہے، والغفور الودود ذو العرش المجید. اللہ تعالیٰ غفور و ودود ہے اور اس کا عرش جو ہے وہ مجید ہے، بزرگی والا ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مومنون میں، لا الہ الا هو رب العرش الکریم. وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ رب ہے عرش کریم کا. اب اس جگہ عرش کو کریم کہا گیا، مہربان. آگے فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. تو اس جگہ عرش کو عظیم کہا گیا. 3 الفاظ اللہ تعالیٰ نے عرش کے لیے بولے ہیں، عرش مجید، عرش کریم اور عرش عظیم. اب مجید سے عرش ہو گیا مجید اور اوپر بیٹھنے والا امجد ہو گیا. مجید بزرگی والا، امجد زیادہ بزرگی والا، کریم مہربان، اکرم زیادہ مہربان. کیونکہ جو اوپر بیٹھنے والا ہے، اس جگہ یہ میں بیٹھا ہوں کرسی پر تو یہ منبر ہے، تو اس کے اوپر بیٹھنے والا اس کی شان بھی ہے زیادہ اس سے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ایک عزت والا مقام ہے، آخر اس کے اوپر بیٹھنے والا بھی وہ بھی عزت والا ہوگا. یہ مثال دی ہے بلا تشبیہ. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرش ایک بزرگی والا، بہت اس کی بزرگی، لیکن اس کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کا مقام اس سے اعلیٰ ہے. یہ مجید ہے، یہ عرش ہے، یہ مجید ہوگا. اور یہ اوپر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے عرش پر تو وہ امجد ہوں گے. یہ کریم ہوگا تو وہ اکرم ہوں گے. اکرم سے اوپر کوئی صیغہ نہیں، امجد سے اوپر کوئی عربی زبان میں صیغہ نہیں آتا. اور یہ ذو العرش العظیم، اللہ تعالیٰ نے عظیم فرمایا، عظیم سے اوپر ہوگا اعظم، زیادہ عزت والا. تو اب یہ عرش سے اوپر جو آپ کی ذاتیں امجد، اکرم اور اعظم ہوئی، تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو اس میں تفضیل کے لیے ذکر ہوتے ہیں، ان سے اوپر کوئی لفظ عربی میں نہیں ہے. تو جہاں پر عربی گرامر ختم ہو جائے اس سے تو ان کی نالین کی شان شروع ہوتی ہے، تو ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اس سے ان کی نالین شروع ہوتی ہے تو ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں میں نالین تھی، پتہ نہیں وہ گدھے شریف کی تھی یا گھوڑے کی تھی، تو بنانے والا پتہ نہیں مسلمان تھا یا کوئی اور تھا، کوئی پتہ نہیں، اس کا کوئی وضاحت نہیں دے سکتا، لیکن نالین تو تھی نا. اب وہ جس چمڑے سے بنی، پتہ نہیں وہ گدھے کا تھا یا گھوڑے کا تھا، خیر جس چیز کا بھی تھا،
اللہ تعالیٰ نسبتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ چاہے وہ کافر نے بنائی چاہے مسلمان نے بنائی، ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ گدھے کی ہے چاہے گھوڑے کی ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے ہمارے یار کے قدموں میں آ گئی ہے تو ہم ان قدموں کو عرش کے اوپر کر کے بتا دیں گے کہ جس چیز کی نسبت ہم عرش کی طرف کرتے ہیں کہ عرش مجید ہے، کریم ہے، عظیم ہے، ہم تو نالین مصطفیٰ کو اوپر اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ جہاں اس کی بزرگی اور کرامت اور اس کی عظمت عرش کی اتنی ہے تو اس جگہ نالین مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ اچھا، یہ رہی کہ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں بھی گئے ہوں گے، اس جوتی کو مٹی و غبار وغیرہ بھی لگی ہوگی، کوئی ریت وغیرہ بھی لگی ہوگی، اس نالین کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اتنے بزرگی والے عرش کے اوپر جب بیٹھے تو وہ مٹی بھی اوپر ہو گئی جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے لگی تھی، اس مٹی کی بھی شان کیا ہوگی، اس ریت کا مقام کیا ہوگا جو عرش کے اوپر جاریہ نبی کے قدموں کے ساتھ لگ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں جب نعمت ملتی ہے تو ہم اس پر حمد کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری تعریفیں ہیں کہ تو نے ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ تو جب ہمیں ایمان کی تازگی ملتی ہے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو جب ہمیں عبادت کی منزل پر پہلا قدم رکھتے ہیں ہم نماز کے لیے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں یہ آخری مقام ہے تو اس وقت سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو یہ حضور کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اپنی کر رہا ہے، کس وجہ سے کہ ہم نے اپنے بندے کو کتاب دی، اپنے بندے کی وجہ سے تعریفیں اپنی کر رہا ہے، کتاب دے اپنے بندے کی وجہ سے، عبدہ کی وجہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے۔ تو جسے زمانہ محمد کہتا ہے وہ اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہے، تو اس بندے پر اپنی میں تعریفیں کر رہا ہوں، محمد کی وجہ سے اپنی تعریفیں کر رہا ہے خدا خود۔ آگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اوپر گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سبحان الذی، ہم ایمان کو تازگی ملنے پر سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ محبوب کو سواری پر دیکھ کر اوپر آتے ہوئے دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ آگے ہم عبادت جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، میرا ذکر جو ہے وہ اکبر ہے۔ تو اب اللہ کا ذکر کیا ہے، قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، اللہ کا ذکر وہ رسول کریم کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر اکبر ہے، یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ وہ محمد اکبر ہے۔ تو جسے ساری کائنات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے جب، تو اللہ اس وقت تسبیح کر رہا ہوتا ہے محمد اکبر محمد اکبر محمد اکبر محمد اکبر محمد اکبر محمد اکبر، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ اکبر کبیر، جس کے لیے آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ جمعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان یہ سب چیزیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس وقت اللہ کہہ رہا ہوتا ہے محمد اکبر محمد اکبر محمد اکبر محمد اکبر۔ اور آگے جب آخری سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، تمام مقامات سے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو بالافق الاعلی، اعلیٰ کرسی پر بٹھا کر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اعلیٰ کرسی سے پر بٹھا کر فرمایا محمد الاعلیٰ، اعلیٰ کرسی پر جو بیٹھے تھے تو فرمایا محمد الاعلیٰ محمد الاعلیٰ۔ ساری کائنات جب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی ہو تو اس وقت اللہ کہہ رہا ہوتا ہے محمد الاعلیٰ محمد الاعلیٰ محمد الاعلیٰ محمد الاعلیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس جگہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ تو شرک ہو گیا کہ باقی اللہ اکبر کہیں، اللہ محمد اکبر کہے، باقی سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اللہ محمد الاعلیٰ کہے تو یہ شرک ہو گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ
اپنی ذاتی طاقت سے اکبر ہے اور محمد اس کی عطائی طاقت سے اکبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح بنانے والا اکبر ہے اس طرح بننے والا بھی بہت اکبر ہے. جس طرح بنانے والا اعلیٰ ہے اس طرح بننے والا بھی اعلیٰ ہے. آگے چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار جس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس جگہ بہت پیاری باتیں کی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ پوچھا. پہلے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اے حبیب ہمارے قریب ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار حیا کے تھوڑا سا قریب ہوتے تھے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اپنے حبیب کو فرمایا میرے قریب ہو میرے قریب ہو میرے قریب ہو. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ آخر اگر ادھر سے نبی پاک سرکار کی طرف سے اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہتا تو لاکھ مرتبہ لاکھوں میل کا فاصلہ بھی ہو سکتا تھا. حضور جتنا تھوڑا سا آگے ہوتے تھے تو لاکھوں میلوں کا فاصلہ بھی ہو سکتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھر نزدیکی ہونا شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمایا ابھی ہم درود پڑھ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو وہ جو آواز آئی تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آئی تھی تاکہ ہمارے حبیب پریشان نہ ہو جائیں, کیونکہ جن کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں ان کی آواز سنیں گے تو تسلی میں آ جائے گی. تو اس وقت بزرگ فرماتے ہیں 90,000 اللہ تعالیٰ نے باتیں کی, 30,000 وہ تھیں جو امت کے لیے تھیں, 30,000 خاص لوگوں کے لیے اور 30,000 اللہ فرمایا یہ اپنے پاس رکھ لیں. تو اس جگہ ایک شعر یاد آ رہا ہے ندائے دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارے آج خود قدرت کرے گی شان قدرت کے. تو حضور فرماتے ہیں میں تھوڑا سا پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوادہ یادہ بین کتفی, اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے اس دو موڈوں کے درمیان رکھا, اپنی شان کے مطابق رکھا. تو کہا ابھی پریشان نہیں ہوں. فوجدت بردیہ, تو میں نے ٹھنڈک محسوس کی. وَأَوْرَثَنِي عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, مجھے عطا کر دیے گئے تمام پہلوں کے علم اور بعد والوں کے علم. وَعَلَّمَنِي عُلُومًا شَتَّى فَأَخَذَ الْعَهْدَ بِاِكْتِمَامِهِ, تو اللہ تعالیٰ نے بعض مجھے وہ علوم عطا فرمائے کہ جن کا فرمایا حضور ان کو آپ نے چھپا کر رکھنا ہے, یہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا. تو یہ جو لیلن سے بات چل رہی تھی کہ لیلن کیوں آیا اس جگہ پر, اس وجہ سے کہ لیلن تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, باقی جہاں حضور گئے ہیں اللہ مقام پر وہاں نہ دن ہے نہ رات ہے, اس جگہ بس سرکار کی بات ہے. کیوں کہ اوپر آسمانوں سے نہ سورج ہے نہ چاند ہے, وہ تو نیچے ہمارے لیے. تو لیلن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ رات کو ہم حضور کو اوپر لے کے گئے. تو حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں نے دل میں خواہش کی کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ عرش پر گئے اس جگہ میں جا کر دیکھوں کہ وہ کون سا عرش ہے. تو ابو الحسن رفاعی 7 لاکھ عرش عبور کر کے گئے تو غائب سے آواز آئی کہ آپ اوپر کیا کرنے آ رہے ہیں. تو کہنے لگے میں اس جگہ پر آ رہا ہوں جہاں حبیب جس عرش پر بیٹھے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے اس جگہ پر آنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا جا واپس چلا جا, جہاں سرکار گئے ہیں وہاں اگر کسی نے جانا ہوتا تو ہم اس جگہ سرکار کو کیوں لاتے, جب اور جو کوئی پہنچ جاتا ہم سرکار کو اس جگہ پر لے کے گئے جہاں کسی کو بھی نہیں لے جانا تھا, اس جگہ پر سرکار گئے. تو یہ اس معراج کی خبر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی. اس سے پہلے تو پتہ نہیں کتنی معراجیں ہوئی.
کتنی اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئی، یہ تو ہمیں خبر ہوگی ہے نا، باقی بے خبری میں جو ملاقاتیں ان کو تو جبرائیل کو بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت عرب کے مہمان کے لیے ہے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے ہیں۔ فرمایا رسالت کے ملک دے سردار جیڑے عرش تے جلوہ گر ہوئے نئے نرالے طرب کے سامان، کہ اگے بھی بخشش دیاں بڑیاں گلاں ہوئیاں نے، پر اللہ تعالیٰ فرمایا آج کوئی راز دی ہور ہی گل کران گے، تسی آکھو گے اسی بخش دے جاؤں گے۔ آئے ہائے، ایک نئے نرالے طرب نال نئی انداز نال حبیب تسی آؤ۔ یا ایھا المزمل، کالی کملی والے، واللیل اذا سجا، اس جگہ بھی لیل کا ذکر ہے کہ زلف، کالی زلف والے، کالے کمبل والے، کالے زلف والے، کالی رات میں، لیلن، کالی رات میں اپنی امت کے کالے گناہ لے کر آ، ہم بخش دیں گے۔ اللہ اکبر کبیر، کیسی مناسبت۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لے میں، یہ گر انا دل کا بولتے تھے۔ فرشتے حوراں ایک دوسرے مبارکاں دے رہے، او جین دے کولو سونا اپنے کولو درود بڑھواندا سی، آج جو کملی والا ساڈے کو تشریف لے آئے۔ ادھر فلک پر ادھر زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی تمہیں، ادھر انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے۔ جڑے کہندے نے حبیب نو پتہ ہی نہیں سی، تو اللہ حضرت فرماندے نے اس دہاڑ رات نو حبیب آرام فرما رہے تے آپ دے متھے دے وچوں ایک نور دی لاٹ نکل دی ہے جیڑی آسمان تک جا رہی ہے۔ یہ چھوٹ پڑتی تے ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ اللہ فرماندے نے ایک نور دی لاٹ نکل سی آسمان والے تے ہر طرف اینج جویں شیشے لگے ہوندے نے، اس طرح ہر طرف شیشے لگے ہوئے نے، تے میرے اللہ فرماندے نے اینج جویں ایک شیشے چ نور دی لاٹ نکلدی ہے، مڑ دوسرے شیشے، مڑ تیسرے، چوتھے، ہر پاسے شیشے تے نور دا نور ادھر وج رہے، ادھر وج رہے، ادھر وج رہے، ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا، رات جگمگا رہی۔ تے کعبے دا کی حال سی؟ جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ اللہ فرماندے نے ایک نور دی لاٹ نکل سی آسمان والے تے ہر طرف اینج جویں شیشے لگے ہوندے نے، اس طرح ہر طرف شیشے لگے ہوئے نے، تے میرے اللہ فرماندے نے اینج جویں ایک شیشے چ نور دی لاٹ نکلدی ہے، مڑ دوسرے شیشے، مڑ تیسرے، چوتھے، ہر پاسے شیشے تے نور دا نور ادھر وج رہے، ادھر وج رہے، ادھر وج رہے، ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا، رات جگمگا رہی۔ تے کعبے دا کی حال سی؟ نئی پھبل کی، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ اللہ ذرا فرماندے نے کعبہ جڑا ہے وہ نئی دلہن دی طرح، جی میں نئی دلہن ہوندی، طلاق یافتہ نہیں، طلاق یافتہ دی دوسری بار شادی ہوئے وہ رمز نہیں رہ جاندی، لیکن جلے نئی دلہن دی شادی ہوندی ہے انہوں زیادہ خوشی ہوندی ہے، نکھر جاندی ہے، نکھر سنور سنور کے نکھرا، تو حجر کے ایک صدقے کمر کے ایک تل، جو اے کمر ہے اتھے اللہ فرماندے نے
کعبہ شریف اندے وچ جیڑا ایک حجر اسود ہے جویں تل لگیا ہوندا ہے کمر وچ، اندے وچ لاکھ رنگ نکل رہے سن، کدے کیڑے رنگ دا کدے کیڑے رنگ دا، کہ اج سرکار تشریف لے آ رہے ہیں۔ حیا سے محراب سر جھکائے، نظر میں دلہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل، محراب حیا دے نال جھک گیا تے سیاہ کپڑا جڑا اتنے اللہ فرماندے نے حیا دے نال انہیں اپنے اتنے دے لیا کہ اج تیرا نور نہیں، اج حبیب دا نور چلے گئے تھے۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سماں تھا، حرم کو خود وجدے آ رہے تھے۔ حرم جس ویلے حضور نو ویکھیا تے ٹک نہ سکیا، وجد وچ آ گیا۔ یہ جھوم آمیز آب زر کا جھوم بھر کے آ رہا، کان پر ڈھلک کر فوار